السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں والیوم نمبر 2 جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں بھی جو ہے چیپٹر جو چل رہا ہے، باب جو ہے اس کے بنے ہوئے ہیں وہ کتاب البیوع ہے، جو تجارت کے حوالے سے احادیث ہیں ان سے متعلقہ، اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ بیع سلم اور رہن کا بیان، حدیث نمبر ہے 2883۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ پھلوں کے بارے میں سال، 2 سال اور 3 سال کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرے تو وہ طے شدہ ناب و وزن اور طے شدہ مدت کے لیے بیع سلم کسی چیز کی پیشگی رقم دے کر کرے۔ حدیث نمبر 2884۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ حدیث نمبر 2885۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کی زرہ 30 سا جو کہ عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ حدیث نمبر 2886۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سواری کا جانور گروی ہو تو بقدر خرچ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ دودھ والا جانور گروی ہو تو بقدر خرچ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اسی کے ذمہ خرچ ہے۔ حدیث نمبر 2887۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہن مرہونہ چیز کو اس کے مالک سے جس نے اسے رہن رکھا ہے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اسی مالک کو ہوگا اور اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2888۔ اس روایت کی مثل یا اس کے معنی کا مثل جو اس کے مخالف نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصل روایت میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 2889۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ اہل مدینہ کا معتبر ہے جبکہ وزن اہل مکہ کا معتبر ہے۔ حدیث نمبر 2890۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول والوں کو فرمایا، بلا شبہ 2 کام تمہارے ذمہ ایسے لگائے گئے ہیں جن میں کمی بیشی کی وجہ سے تم سے پہلے قوم میں ہلاکت کا شکار ہوئیں۔ حدیث نمبر 2891۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کے بارے میں بیع سلم کرے تو وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے کسی اور کو نہ دے۔ کتاب البیوع میں ہے ذخیرہ اندوزی کا بیان۔ حدیث نمبر 2892۔ معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بنو نذیر کے اموال کو انشاءاللہ تعالیٰ باب الفیع میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 2893۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں غلہ لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے جبکہ ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ حدیث نمبر 2894۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قیمتیں چڑھ گئیں تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی و کشادگی کا مالک اور رزق دینے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی خون اور مال کے متعلق مجھ سے مطالبہ نہ کرتا ہو۔ حدیث نمبر 2895۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں پر غلہ روک دے، ذخیرہ اندوزی کرے تو اللہ اس پر جزام کا مرض اور افلاس مسلط کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ، بیہقی فی شعب الایمان اور رزین نے اسے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2896۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیمت بڑھانے کے لیے 40 روز تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ اللہ سے لا تعلق ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے لا تعلق ہوا۔ حدیث نمبر 2897۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذخیرہ اندوز شخص بہت برا ہے، اگر اللہ قیمتیں کم کر دیتا تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ انہیں بڑھا دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔
بیہقی فی شعب الایمان اور رزین نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 2898۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 روز تک غلہ ذخیرہ کرے اور پھر وہ اسے صدقہ بھی کر دے تو اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب البیوع میں ہے افلاس اور مہلت دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 2899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اپنا مال بالکل اسی صورت میں پالے تو یہ مال والا شخص دوسرے کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2900۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو پھلوں کی تجارت میں خسارہ ہوا تو اس کا قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ اس کے قرض کی ادائیگی کے برابر نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، تمہارے لیے بس یہی کچھ ہے۔ حدیث نمبر 2901۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قرض دیا کرتا تھا، وہ اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا، جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس کو قرض معاف کر دیا کرو، شاید کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا، اس نے اللہ سے ملاقات کی تو اس نے اسے معاف فرما دیا۔ حدیث نمبر 2902۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ حدیث نمبر 2903۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دیا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ حدیث نمبر 2904۔ ابو علی یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے اپنے عرش کے سایہ میں سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2905۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر اونٹ قرض لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس آدمی کو اس کے نوعمر اونٹ کا قرض اتار دوں۔ میں نے عرض کیا، تمام اونٹ بہترین قسم کے 7 سال کی عمر کے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہی دے دو، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ حدیث نمبر 2906۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق قرض خواہ باتیں کرنے کا حق رکھتا ہے، تم ایک اونٹ خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہی خرید کر اسے دے دو، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے قرض ادا کرنے میں بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2907۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو مالدار شخص یعنی ضامن کے پیچھے لگا دیا جائے کہ اس سے قرض وصول کر لو تو لگ جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 2908۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف آئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک کو آواز دی۔ فرمایا، کعب۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا آدھا قرض معاف کر دے۔ کعب نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، کھڑا ہو اور اس کا قرض ادا کر۔ حدیث نمبر 2909۔ سلمہ بن عقوب بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کوئی چیز ترکہ چھوڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، 3 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، 3 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ
نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کا قرض میرے ذمہ رہا، میں ادا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث نمبر 2910۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بطور قرض لوگوں کا مال حاصل کرتا ہے اور وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شخص اسے تلف کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تلف فرما دے گا۔ حدیث نمبر 2911۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میں ثابت قدمی سے ثواب کی امید سے اللہ کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، فرمایا ہاں البتہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح کہا ہے۔ حدیث نمبر 2912۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2913۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 2914۔ ابو خلدہ زرکی بیان کرتے ہیں ہم اپنے ایک ساتھی جو کہ مفلس ہو گیا تھا کے بارے میں ابو ہریرہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا یہ اس طرح کا معاملہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، جو شخص فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو مال کا مالک اس مال کا زیادہ حقدار ہے جبکہ وہ اس مال کو بالکل اسی حالت میں پائے۔ حدیث نمبر 2915۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 2916۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض شخص اپنے قرض کی وجہ سے محبوس ہے، وہ روز قیامت اپنے رب سے تنہائی کی شکایت کرے گا۔ حدیث نمبر 2917۔ مروی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیا کرتے تھے، ان کے قرض خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قرض کا مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کا سارا مال فروخت کر دیا حتیٰ کہ معاذ کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی۔ روایت مرسل ہے، یہ الفاظ مصحابی کے ہیں، میں نے تاکہ سوائے اصول کتاب میں نہیں پایا۔ حدیث نمبر 2918۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک بیان کرتے ہیں معاذ بن جبل بڑے صابر اور سخی انسان تھے، وہ کوئی چیز پاس نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ مقروض رہتے تھے حتیٰ کہ ان کا سارا مال قرض کی ادائیگی میں جاتا رہا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اس کے قرض خواہوں سے سفارش کریں۔ اگر وہ قرض خواہ کسی کو چھوڑتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معاذ کو چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرض خواہوں کی خاطر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال بیچ دیا حتیٰ کہ معاذ کے پاس کوئی چیز نہ بچی۔ سنن سعید بن منصور یہ روایت مرسل ہے۔ حدیث نمبر 2919۔ شرید بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ ابن مبارک نے فرمایا اس کی بے عزتی کرنے سے یہ مراد ہے کہ اسے سخت کلامی کرنا جائز ہے، اور اس کو سزا دینے سے مراد ہے کہ اسے قید کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2920۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ساتھی پر قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ علی بن ابی طالب نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمہ رہا، تو پھر آپ آگے بڑھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسی کا ہم معنی مفہوم روایت کیا گیا ہے کہ اور فرمایا اللہ نے تمہاری گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جیسے تم نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن کو آزاد کرا دیا، اور جو کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی طرف سے اس کا قرض ادا کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2921۔
صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ کبر و خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2922۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس میں کے ذمہ قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 2923۔ عمر بن عوف مزنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، ایسی صلح کے سوا جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال کر دے، اور اس شرط کے سوا جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ مسلمان اپنی شرطوں پر ثابت ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ان کی روایت علی شروع علیہم تک ہے۔ حدیث نمبر 2924۔ سوید بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں مخرفہ ابدی تجارت کے لیے ہجر سے کپڑا لے کر مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ایک شلوار کے کپڑے کی ہم سے قیمت طے کی تو ہم نے آپ کو فروخت کر دیا۔ وہاں ایک آدمی تھا جو اجرت پر وزن کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وزن کر اور جھکتا وزن کر، یعنی پورے سے کچھ زیادہ۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2925۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا اور مجھے مزید عطا کیا۔ حدیث نمبر 2926۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرض لیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے وہ مجھے واپس کر دیا اور فرمایا اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائے۔ قرض کی جڑ جزا ہی شکریہ ادا کرنا اور قرض ادا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2927۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور وہ حق لینے والا اسے مہلت دے تو ہر روز کے بدلے اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2928۔ سعد بن اطوال بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی فوت ہو گیا اور اس نے 300 دینار اور چھوٹے بچے چھوڑے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ رقم ان پر خرچ کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے محبوس ہے، پہلے اس کی طرف سے قرض ادا کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں میں گیا اور اس کی طرف سے قرض ادا کیا، پھر میں واپس آیا تو عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کی طرف سے سارا قرض ادا کر دیا ہے، صرف ایک عورت باقی رہ گئی ہے جو 2 دینار کا مطالبہ کرتی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دے دو کیونکہ وہ سچی ہے۔ حدیث نمبر 2929۔ محمد بن عبداللہ بن حجش بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر کو جھکایا اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر تجب سے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی سختی نازل ہوئی۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم دن بھر اور پوری رات خاموش رہے اور ہم نے خیر ہی خیر دیکھی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ محمد راوی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وہ کون سا عذاب ہے جو نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے وہ پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ احمد اور شرح سنہ میں اسی کی مثال ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔